بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ سناؤں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کا خاندان مکہ کے امیر ترین تاجروں کا خاندان تھا۔ وہ معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں اپنی طبی شرافت اور راست بازی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی۔ ان کی دیانت اور سچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کا باعث بنی۔ دونوں کے درمیان لڑکپن کے زمانے میں دوستی قائم ہوئی اور زندگی بھر بڑھتی رہی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا کے پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہ کام کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انتہائی جوش و خروش سے کیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تو تم لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابوبکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں، اور انہوں نے میری جان و مال کے ذریعے سے بھی مدد کی تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ وہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا اس کی مدد کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ سنگ دل قریشی آقا اپنے غلاموں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر مظالم ڈھاتے، ان پر کوڑے برساتے یا انہیں ننگے جسم تپتی دھوپ میں گرم ریت پلٹا دیتے تھے۔ ایک قریشی سردار امیہ بن خلف نے اپنے غلام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو سخت دھوپ میں تپتی ریت پلٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت خرچ کر کے ایسے بے بس اور مظلوم مسلمان غلاموں کو خریدا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ لا سکتا تھا لایا۔ حضرت عمر گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے آئے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رقم سمیت جو کچھ بھی تھا وہ سب باندھ کر لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی رکھ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو یوں شعر میں ڈھالا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کا خطاب دیا، جس کے معنی ہے انتہائی سچا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر معراج پر گئے اور لوگوں کو اس عظیم واقعے کی اطلاع دی تو دشمنان اسلام اس پر مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے کچھ دوڑے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، تم نے سنا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کافروں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو صبح و شام ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہیں۔ اسی روز سے ان کا لقب الصدیق رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت تھی۔ اس کے جملہ انتظامات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے یہ اعزاز بھی انہی کے حصے میں آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی نازک موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ وہ تمام غزوات میں بھی آپ کے ہمراہ آپ کے پرچم تلے داد شجاعت دیتے رہے۔ قرآن مجید کی
جمع و تدوین کا کام بھی انہی کی نگرانی میں سر انجام پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب علالت کے باعث بے حد کمزور ہو گئے اور نماز کی امامت کرانا مشکل ہو گیا تو آپ نے انہی کو اپنی جگہ امام مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اول منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی استقامت اور ایمانی قوت کی بدولت اسلام کی بنیادوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے بھی لڑنا پڑا جنہوں نے اسلام ترک کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا اور نبوت کے جعلی دیوداؤں مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنی سادہ اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے اتنے ہی ایمان میں پختہ اور مضبوط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد دنیا میں آئے، اسی حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل اور پکا دوست بنا سکتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔